اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے ویڈیو میں ہم نے فعل لازم کے بارے میں پڑھا تھا، اور فعل لازم کے ساتھ ساتھ یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے دوسرا جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم کی تعریف اور اس کی جو باقی تفصیلات ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے۔ آج ہم فعل متعدی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل متعدی کی تعریف: ایک ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ ایک ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ یا فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا مفہوم یا معنی مفعول کے ذریعے تکمیل پاتا ہے اور مفعول کے بغیر اس کا مفہوم نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ مثلا سارا غذا می پزد، سارا کھانا پکا رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ غذا جو ہے یہ مفعول ہے، اور غذا کو اگر ہم نکال لیں سارا می پزد اور اس کا اردو ترجمہ آئے گا سارا پکا رہی ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ اس کا مفہوم جو ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ سارا کیا پکا رہی ہے، تو اسی لیے اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اور اس قسم کے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے علی کتاب می خواند، علی کتاب خواند، علی کتاب خواند، علی نے کتاب پڑھی، علی کتاب خواند، علی نے کتاب پڑھی۔ ابھی اگر ہم صرف کہتے کہ علی نے پڑھی، علی خواند، علی نے پڑھی، علی نے پڑھا، تو کیا پڑھا؟ آگے یہ سوال رہ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جملے میں کسی بھی فعل کو مفہوم کی تکمیل کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک فعل ہے اس کو آپ جملے میں استعمال کریں گے لیکن وہ بغیر مفعول کے استعمال نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اگلا جملہ ہے او نامے نوشت بود، او نامے نوشت بود، اس نے خط لکھا تھا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم یہاں لکھیں او نوشت بود، اس نے لکھا تھا، یہاں پہ پھر ایک ادھورا پن آئے گا اور ہم اس شش و پن میں مبتلا ہوں گے کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ تو جملے کی تکمیل کے لیے جب کسی فعل کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ فعل متعدی ہے۔ آگے ہم نے اگلی سلائیڈ کے اوپر اس کے کچھ مصادر ہے جو فعل متعدی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہم نے جو ہے نا وہ ان کو جملوں میں بھی استعمال کیا ہوا ہے اور ان کے معنی بھی لکھے ہیں۔ یہ پہلا مصدر ہے خوردن، خوردن مصدر ہے، خورد اس کا مضارع ہے، اس کے معنی ہے کھانا۔ اگلا جملہ ہم نے اس کا جملہ ہم نے اگلے کالم میں بنایا ہے او موز خورد بود، او موز خورد بود، موز جو ہے وہ کیلے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ او موز خورد بود، اس نے کیلا کھایا تھا، اس نے کیلا کھایا تھا۔ یہاں پہ اگر ہم لکھتے کہ او خورد بود، اس نے کھایا تھا، تو جملہ نامکمل ہوتا اور ہمارے ذہن میں یا کسی بھی پڑھنے یا سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یار اس نے کیا کھایا تھا۔ تو او موز خورد بود، اس نے کیلا کھایا تھا، یہ ماضی بعید کا زمانہ ہے اور یہ فعل متعدی ہے، فعل جو ہے یہ متعدی ہے۔ فروختن، فروختن یہ مصدر ہے فروختن، اس کے معنی ہے بیچنا، اور فروشد اس کا مضارع ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جملہ بنایا ہے او پارچی میں فروخت، وہ کپڑا بیچتا تھا۔ تو اگر ہم صرف یہ لکھتے کہ او میں فروخت تو پھر یہ سوال باقی رہ جاتا کہ وہ کیا بیچتا تھا وہ،
تو او پارچے میں فروخت وہ کپڑا بیچتا تھا. اس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے اور آگے زمانہ ہے ماضی استمراری. یہ زمانے والا کالم میں نے صرف آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ تکرار کے لیے یا ریپیٹیشن کے لیے یا آپ کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے زمانے کا کالم ڈالا ہوا ہے. ویسے ٹینسز تو میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے. ہر ٹینس جو ہے نا میں نے تفصیل سے بنا کر ویڈیوز میں جو ہے نا ویڈیوز بنا کر اس میں ڈال دیے ہیں اپنے چینل کے اوپر. لیکن ویسے آپ کو پھر جو ہے نا ریفریش کرنے کے لیے میں اس جو ٹینس والا جو کالم ہے زمانے والا یہ بیچ میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے نا دہرائی ہو جائے. آپ کو بار بار یہ چیزیں آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو زمانے کے بارے میں سمجھ آ جائے گی. اگلا مصدر ہے نوشیدن. نوشیدن مصدر ہے. نوشد اس کا مضارع ہے. اس کے معنی ہے پینا. من آب می نوشم میں پانی پی رہا ہوں. اور اس کا یہ بھی آ سکتا ہے کہ میں پانی پیتا ہوں. تو اگر صرف یہاں یہ چیز اس قسم کا جملہ لکھا جاتا کہ میں پی رہا ہوں، من می نوشم میں پی رہا ہوں یا میں پیتا ہوں، تو جملہ نامکمل ہوتا. کیونکہ پینے جو آپ پی رہے ہیں وہ چیز کون سی ہے، یا جو ہم پی رہے ہیں یا میں پی رہا ہوں وہ کون سی چیز ہے. تو وہاں پہ وہ چیز جو اس کا مفہوم نامکمل رہ جاتا. تو اسی لیے اس کے ساتھ مفعول جو ہے نا وہ لازمی رکھنا پڑتا ہے تاکہ مفہوم مکمل ہو جائے. اور جس بھی فعل کو اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فعل ہوتا ہے فعل متعدی. من آب می نوشم میں پانی پی رہا ہوں، اور یہ زمانہ ہے مضارع اخباری کا. اگلے سلائیڈ کے اوپر پہلا مصدر ہے دیدن. دیدن کا مطلب ہے دیکھنا اور اس کا مضارع ہے بیند. معنی ہے دیکھنے کے. ما سگرا دیدی ایم یہ جملے میں ہم نے استعمال کیا ہے. ما سگرا دیدی ایم ہم نے کتے کو دیکھا ہے. اگر ہم صرف یہ لکھتے ما دیدی ایم ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ اس جملے میں ایک شک کا عنصر جو ہے وہ باقی رہ جاتا اور لوگ سوال کرتے کہ کیا چیز آپ نے دیکھی. تو اس لیے اس مصدر یا اس فعل کو اپنے جو نا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفعول کے اوپر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل متعدی ہے. اگلا جو زمانے والے کالم میں ہم نے اس کی پہچان لکھی ہے کہ کون سا ٹینس ہے، تو یہ ہے ماضی قریب. اگلا مصدر ہے شستن. شستن مصدر ہے. اس کا مضارع ہے شوید. اس کے معنی ہے دھونے کے، یعنی دھونا. اچھا، اس کا آگے ہم نے جملے میں اس کے استعمال کیا ہوا ہے اکرم لباس را خواہد شست. اکرم کپڑے دھوئے گا. اگر ہم صرف اتنا لکھ لیتے کہ اکرم خواہد شست، اکرم دھوئے گا، جملہ تو بن جاتا. لیکن جملہ کسی مفہوم کے بغیر ہوتا، یہ مفہوم نہ دیتا ہوتا کہ اکرم کیا چیز دھوئے گا. تو جب اس فعل کو شستن والے فعل کو، دھونے والے فعل کو مفعول کے اوپر انحصار کرنا پڑ رہا ہے تاکہ مفعول کے ذریعے یہ اپنے مفہوم یا معنی کو مکمل کرے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے. اکرم لباس را خواہد شست، اکرم کپڑے دھوئے گا. اور یہ ٹینس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ فعل مستقبل کا زمانہ ہے. ٹینس فعل مستقبل ہے، فیوچر ٹینس ہے. دادن، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ فارسی میں فیوچر ایک ہی ٹینس ہے، باقی میں تو فیوچر کی 4 ٹینسز ہوتی ہیں انگلش میں، تو فارسی میں فیوچر ایک ہی ٹینس ہے، فعل مستقبل ہے. اس کو فعل آئندے بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آگے اوپر والا جملہ ہے ما سگرا دی دی ایم. اس کو میں دی دا ایم اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ فارسی میں ہے جو ہے کو زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو ہے والی شکل میں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ ایرانی فارسی پھر نہیں رہے گی اور یہ افغان دری بن جائے گی. تو جب بھی آپ ایرانی فارسی میں ہے پڑھیں گے کسی لفظ کے آخر میں، تو اس کو نام کے علاوہ باقی ہے کو آپ زیر کی شکل میں، زیر کی آواز میں پڑھیں گے. اچھا، آگے ہے دادن. دادن مصدر ہے لاسٹ کے اوپر، اور اس کا مضارع ہے دہد. اس کے معنی ہے دینا. او کتاب را بمن داد.
اس نے مجھے کتاب دی. یہ ماضی مطلق کا زمانہ ہے. او بمن داد اگر ہم یہ لکھ لیتے او بمن داد تو یہ اس نے مجھے دیا یا اس نے مجھے دی، لیکن کیا دیا وہ بات ادھر ہی رہ جاتی. ایک شک کا عنصر پیدا ہو جاتا کہ اس نے مجھے کیا دیا. تو اس لیے یہ فعل بھی مفعول کے اوپر انحصار کر رہا ہے تاکہ اس کا مفہوم مکمل ہو، تو اس لیے یہ فعل متعدی ہے. وہ کتاب را بمن داد، اس نے مجھے کتاب دی. ایک بات اور ہے، مفعول کے بعد ہم را لگاتے ہیں. چند ایک جملوں میں ادھر ہم نے لگایا ہے را، لباس را، سگ را، کتاب را. یہ حرف جار ہے، اس کو حرف جاریہ ہم کہتے ہیں. اور یہ کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ہی لگانا پڑتا ہے، یعنی اس کے بغیر وہ جملہ نامکمل ہوتا ہے. تو اس کو جس طرح میں نے سے کو وغیرہ یہ جو ہے یہ حرف جار جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، تو اس طرح فارسی میں بھی حرف جار ہے. لہٰذا ہم کچھ مفعول کے بعد را لگاتے ہیں تو اس کا وہ جملہ مکمل ہوتا ہے. تو را کا یہ مطلب ہے کہ یہ حرف جار ہے. کسی بھی مفعول کے بعد ہم را لگائیں گے. ہر مفعول کے بعد نہیں لگے گا، لیکن کچھ مفعول ہے ان کے بعد ان کے ساتھ لگے گا. اگلے اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے را اور اس کے بعد بے وغیرہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.